الحمد لله الذي أول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الصلاة والسلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم لعن ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. 40 حسینی ہے، یعنی حسین کو قتل ہوئے 40 دن گزر گئے. اکبر کے کلیجے میں برچھی لگے 40 دن گزر گئے. قاسم کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہوئے 40 دن گزر گئے. ایک بہن کے سر سے چادر چھینے 40 دن گزر گئے. ایک بیٹی کو تماچے لگے 40 دن گزر گئے. آج عباس کا چہلم ہے، آج علی اکبر کا چہلم ہے، شہیدان کربلا کا چہلم ہے. جب ہم سلام پڑھتے ہیں کہتے ہیں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اصحاب حسین کو سلام کرتے ہیں اور اس کے آغاز میں ہے کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک. ابا عبداللہ الحسین پر سلام اور ان روحوں پر سلام، ان روحوں پر کہ جو فنا ہو گئی اس آستانے پر آ کر تحلیل ہو گئی. یعنی حبیب ابن مظاہر پر سلام، یعنی مسلم ابن عسیدہ پر سلام، یعنی عابس بن شبیب شاکری پر سلام، یعنی حر ابن ریاحی پر سلام. عزیزوں، ایک کیفیت ہے جو 40 کے دن ہر مومن ہی پر طاری ہوتی ہے، بالخصوص جب کربلا کی سرزمین پر ہو، عباس کا حرم سامنے ہو. یہاں سے ارادہ تو تھا کہ میں کچھ فضائل کے ساتھ پھر جاؤں مصائب پر، لیکن کیفیت مجلس کی مجھے اس بات کی طرف مولا کی جانب سے ابھار رہی ہے کہ میں پھر مصائب ہی پڑھوں آپ کے سامنے جہاں تک ہو پائے. اس بار مشی پہ نہیں، لیکن اس سے پہلے گزشتہ سال مشی پہ میں نے ایک جوان کو دیکھا عراقی، اور اس نے جو قمیص پہنی تھی اس کے پیچھے ایک شعر لکھا ہوا تھا کہ ارید الخیل تضحکنی اشوف شیوجک یا حسین، کہ اے مولا
میرا دل کرتا ہے کہ کبھی گھوڑوں کی ٹاپوں تلے میں پامال ہو جاؤں۔ اشوف شیوجک یا حسین، تاکہ میں دیکھوں اے حسین کیا گزری آپ کا، جب دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑ گئے، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑ گئے، کیا گزری ہے حسین آپ پر۔ ہائے 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 حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ دو لاشیں ایسے جو کربلا میں پامال ہوئے، ایک قاسم کا لاشا ہے، ایک حسین کا لاشا ہے۔ چونکہ حسن اور حسین تمام فضائل میں ایک ساتھ برابر ہیں تو مصائب میں بھی برابر ہونا تھا۔ حسن کا وجود ظاہری بظاہر کربلا میں نہیں تھا، لہذا حسن کی نیابت میں قاسم کا لاشا پامال ہوا تاکہ حسین کے مصائب کے ساتھ مطابقت ہو جائے۔ حسین کا لاشا جانتے ہو کیسے پامال ہوا؟ دیکھو بزرگ تشریف فرما ہے، وہ جانتے ہیں، مصائب سنتے آئے ہیں، میں تو جوانوں کے لیے ایک بات انہیں سمجھاؤں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب گھوڑوں کی نال بندی ہو لوہے کی سموں سے، ایک مرد تقلید کے پاس نجف میں ملاقات کے لیے گیا تھا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ جب حسین کی زری پر جانا نا تو یہ نہیں سوچنا کہ کوئی میت ہے جو دفن ہے، لاش کے الگ الگ ٹکڑے ہیں۔ حسین کا لاشا کربلا کی زمین پر بکھرتا چلا گیا۔ جب لاشوں کی پامالی کی باری آئی تھی تو حر کا قبیلہ آگے بڑھا، کہا دیکھ ہم نے حر کو مار تو دیا لیکن اے عمر سعد ہم حر کا لاشا نہیں پامال ہونے دیں گے، یہ بے احترامی نہیں ہونے دیں گے۔ اس نے کہا جاؤ حر کا لاشا لے کر جاؤ۔ حبیب ابن مظاہر کا قبیلہ آگے بڑھا، مسلم ابن اسجہ کا قبیلہ آگے بڑھا۔ حد یہ ہے کہ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام ہماری ہزاروں جانیں قربان ہوں، ان کی والدہ کے قبیلے سے کچھ لوگ تھے گمراہ، وہ بھی کہیں نہ کہیں اس طرف تھے، انہوں نے بھی آ کر کہا کہ نہیں ہمارا ایک قبیلے کا تعلق بنتا ہے تو ہم اکبر کا لاشا بھی نہیں پامال ہونا دیں۔ ایک بہن قلعہ زینبیہ سے دیکھ رہی ہے، ایک لاشا رہ گیا جس کا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، ایک سید کا لاشا، ایک مظلوم کا لاشا، رسول کے سینے پر سونے والے کا لاشا، زہرا کی گود میں پلنے والے کا لاشا۔ ہائے ہائے، دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف۔ بی بی نے قلعہ زینبیہ سے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اپنے سینے پر حسین کو سلانے والے لانا، صلی علیکہ ملائکۃ السماء، آپ کے بدن پر تو آسمان کے ملائکہ نے نماز پڑھی تھی۔ وَهَذَا حُسَيْنٌ مُرَمَّلٌ بِالدِّمَاء، یہ آپ کا حسین ہے کہ جو خون میں غلطہ ہے، مقطع الاعضاء، جس کے اعضاء کٹ چکے ہیں، کہ آئے حسین۔ اس حسین کا چہلم کرنے آئے ہو، لا یوم کا یومک یا ابا عبداللہ، حسین کے جیسے مصائب کا دن کوئی ہے ہی نہیں۔ ایک جملہ سننا، امام زین العابدین نے فرمایا انا ابن من قتل صبرا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے قتل صبر کیا گیا۔ دیکھو حسین فقط مارے نہیں گئے، قتل صبر، الگ الگ تعبیرات ہیں۔ امام حسین کہتے ہیں کہ انا اسیر القربات، میں غموں کا اسیر ہوں، وقتیل العبرات۔ اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ حسین نے خود فریاد کی کہ مجھے فقط مارا نہیں گیا، مجھے رولا رولا کر مارا گیا۔ میں اور کیا پڑھوں، اربعین کا دن ہے عزیزوں، اربعین کا دن ہے، حسین کی سرزمین پر ہو، کربلا میں ہو، وہ مجھے رولا رولا کر مارا گیا۔ حسین کبھی عباس کے لاشے پر روئے، ہائے 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 ہائے، کبھی اکبر کے لاشے پر روئے، اصحاب و انصار کے لاشوں پر روئے۔ حد یہ ہے کہ رخصت حسین کے وقت ایک روایت لکھی ہوئی ہے، حسین خود اپنی زندگی میں سکینہ کی یتیمی پر روئے۔ اتنے مظلوم ہیں امام حسین،
حسین نے سکینہ کے سر پر ویسے ہاتھ رکھا جیسے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے. کسی باپ نے اپنی بیٹی کے سر پر ایسے ہاتھ نہیں رکھا ہوگا. حق یہی ہے کہ فریاد کر کے گریہ کیا جائے. حق یہی ہے. پتہ نہیں 40 کا دن پھر کب اگلے سال کون زندہ ہو کون نہ ہو, کون کربلا میں ہو کون نہ ہو. چند گھنٹے رہ گئے, 40 کا دن ختم ہونے والا. جس نیت سے آئے تھے وہ دن آ چکا ہے, وہ دن گزر رہا ہے. میں 40 کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں, کچھ 40 کا ذکر ہو, اس کے بعد امام حسین کے مصائب پر ختم ہو جائے بات. آج کے دن کا حق یہی ہے. دیکھو, جب یزید مجبور ہوا تھا نا, وہ ملعون, اہل بیت علیہ السلام کو رہا کرنے پر, جانتے ہو کیسے مجبور ہوا تھا؟ یہ حسین کی سکینہ کا صدقہ ہے. ہائے ہائے ہائے, میں نے کیا جملہ کہا پہنچا. شام کی عورتوں میں یہ بات مشہور ہوئی کہ لقد ماتت بنتم من بنات الحسین, حسین کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی مر گئی ہے وہاں. یہ حسین کی سکینہ کا صدقہ ہے کہ قافلے کو رہائی نصیب ہوئی. جس بچی کو سب سے زیادہ تمنا تھی نا, بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں, کہ سکینہ یہ اپنے رزق کی تلاش میں جا رہے ہیں. پھر کچھ شام میں پرندے نظر آتے, بھیا یہ کہاں جا رہے ہیں. سید الساجدین کہتے یہ اپنے گھر جا رہے ہیں. معصوم سکینہ پوچھ لیتی, بھیا ہم اپنے گھر کب جائیں گے بھیا. سجاد ہر ایک سے کہہ سکتے ہیں ایک وقت آئے گا کہ جب رہائی نصیب ہوگی ہم کربلا بھی جائیں گے, پھر مدینہ جائیں گے, لیکن سکینہ سے کیسے کہیں کہ سکینہ تجھے قیامت تک اسی زندان میں رہنا ہے. حسین کی بیٹی آزاد نہ ہو سکی, زندان میں قبر بن گئی. تو شام کی وقت یقین جانو میرے لیے پڑھنا بڑا سخت ہے یہاں پر. میں کیا, شام کی عورتوں نے آ کر اپنے مردوں سے کہا کہ اگر حسین کی بہنوں کو رہائی نہیں ملی نا تو ہم تلواریں لے کر آئیں گے. تم اتنے بے غیرت ہو, اتنے بے حیا ہو کہ حسین کی بیٹیاں زندان میں مرتی جائیں. تب یزید مجبور ہو گیا کہ اب تخت الٹ جائے گا. تو اس نے مولا سید الساجدین کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اے فرزند حسین, ہم چاہتے ہیں کہ آپ چلے جائیں, دوبارہ اپنے وطن چلے جائیں. سلام شریکت الحسین بی بی زینب سلام اللہ علیہا پر. امامت بھی مشورہ لیتی ہے بی بی زینب سے. میرے مولا سید الساجدین نے کہا کہ میرے بابا کے بعد میں نے کوئی کام اپنی پھوپھی زینب کبریٰ کے مشورے کے بغیر نہیں کیا. میں جاؤں گا اپنی پھوپھی سے اجازت لوں گا. آئے مولا سجاد بی بی زینب کے پاس, آ کر ادب سے بیٹھ کر کہا کہ پھوپھی اماں رہائی کا پیغام آیا ہے, آپ کا کیا حکم ہے. کہا بیٹا سجاد, زینب رہا تو ہوگی لیکن پہلے اسی زندان شام میں ایک مجلس برپا کرے گی. دیکھو شرط وہ رکھا کرتا ہے جو فاتح ہو. یہ بات سمجھ میں آ گئی. شرط وہ رکھتا ہے, بی بی نے اور بھی شرطیں رکھی میں بتاتا ہوں ابھی, لیکن وہ رکھ سکتا ہے کہ جو فتح کر کے آ رہا ہو. سن لو مصائب ہے لیکن میں جملہ سن لو. سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے. ہاں یہ پورا نگر پورا عالم ہے نا حسین کا. تم نے تو کربلا میں دیکھ لیا, قدم قدم پر دیکھ لیا. کتنے ہیں حسین کے نام پر پانی پلانے والے, کتنے ہیں حسین کے نام پر پیر دبانے والے, کتنے حسین کے نام پر خدمت کرنے والے. ایسے دنیا میں کسی کے نہیں. سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے. بھئی خدائے پاک کے سب ہیں, خدا حسین کا ہے. خدائے پاک کے سب ہیں, خدا حسین کا ہے. سننا یہ دو مصرے.
اور علی کی بیٹی کا یہ اقتدار تو دیکھو، علی کی بیٹی کا یہ اقتدار تو دیکھو کہ محل یزید کا فرش عزا حسین کا۔ یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا شام فتح کر کے واپس آ رہی تھی، کہ بیٹا سجاد پہلے تو ہم مجلس کریں گے یہاں پر، بہن اپنے بھائی کا ماتم نہیں کر پائی۔ جانتے ہو کیا، یہ مقاتل میں اور روایات میں جو لکھی ہوئی باتیں اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ جب بیویاں روتی تھی نا تو ظالم سید سجاد کی پشت پر تازیانے مارتے تھے، بیویوں کو بھی تازیانے مارتے تھے اور سجاد کو بھی مارتے تھے۔ امام سجاد کا بیان موجود ہے کہ بھوپی اماں آپ گریہ کرتے جائیے، سجاد تازیانے کھا لے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو بی بی نے کہا پہلے تو میں مجلس کروں گی، دوسرا کہا ان یزیدیوں نے ہمارے تبرکات لوٹے ہیں۔ ایک میں نے بزرگ معتبر عالم سے جملہ سنا ہے کہ بی بی نے حتیٰ یہاں تک متعین فرمایا کہ میری ماں کا مکھنا لوٹا گیا ہے۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ وہ مکھنا ہمیں واپس کیا جائے، تبرکات واپس کیے جائیں۔ دو ننھی سی بالیاں بھی تو تھی نا اس میں، لیکن اب وہ بالیاں آ بھی گئیں تو کیا، وہ بالیاں پہننے والی تو مر گئی، بابا بابا کہتے ہوئے دنیا سے چلی گئی، چچا کہتے ہوئے تماچے کھاتی رہی۔ غسالہ نے آ کر کہا اس بچی کو کتنے تماچے مارے گئے، اس کا خون بھرا کرتا اس کے جسم سے الگ نہیں ہوگا۔ اور بی بی نے تیسری شرط یہ رکھی کہ شہیدوں کے سر واپس کیے جائیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب بی بی چہلم پر یہاں آئی ہے نا تو شہیدوں کے سر ان کی قبروں سے ملحق کیے گئے ہیں، ان کے جسموں سے ملحق کیے گئے ہیں۔ یعنی حسین اب تک جو دفن تھے نا بغیر سر کے تھے، اللہ اکبر، لاشیں فقط مدفون تھے۔ جب بیویاں چہلم پر سر لے کر آئیں تو امام سید الساجدین علیہ السلام نے پھر وہ سر ملحق فرمائے، قبروں کو کھول کھول کے سر ملحق فرمائے ہائے بدنوں سے۔ کیا مظلومیت ہے، خدا کی قسم کیا عجب مظلومیت ہے، ایسا کسی کے ساتھ نہیں ہوا جی۔ کسی امام کی شہادت کے بعد اس کی بچی کو تماچے نہیں مارے، کسی امام کا لاشا 3 دن تک بے کفن نہیں رہا۔ یہ فقط امام حسین کی مظلومیت ہے، حسین کے مصائب ہی جدا ہیں سب سے۔ سر آنا شروع ہوئے، ایک ایک بیوی کا سر آتا، وارث کا سر آتا گیا، بیویاں اٹھیں۔ جب اکبر کا سر آیا ہوگا، دیکھو زبان حال ہے، یہ تو ایک کیفیت ہے نا، ماں کے دل پر تو کیا گزری ہوگی، یاد آیا ہوگا اے بیٹا اکبر تیرے کلیجے میں بچی لگی تھی۔ ماں نے اکبر کا سر لیا، گود میں رونا شروع کیا۔ قاسم کا سر آیا، اے بیٹا تیرا لاشا پامال ہو گیا۔ فروہ نے قاسم کا سر لیا، رونا شروع کیا۔ عباس کا سر آیا، ایک بہن بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا آگے بڑھی، مولا عباس کا سر لیا۔ پھر ایک سر ایسا آیا کہ ہر بیوی اپنے مقام سے اٹھی، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ حسین کا سر آیا، اے میرے ماں جائے حسین۔ بی بی زینب نے وہ سر اپنی گود میں لیا۔ اب دیکھو اولاد والے جو ہیں وہ اس کیفیت کو سمجھ پائیں گے۔ ہاں میرے بھائی آپ اشارہ کر رہے ہیں، مجھے ایک جملہ کہنے دیں۔ 2 سر ایسے تھے جن پر رونے والا کوئی نہیں تھا، جو سمجھ سکے انہیں میں سلام پیش کرتا ہوں، جو یہ جملہ نہ سمجھ پائے وہ کیسا حسین پر رونے والا ہے۔ شام کی عورتیں ایک دوسرے سے کہتی تھیں شاید ان کی ماں خیموں میں جل کر مر گئی ہے، ان کی ماں زندہ نہیں ہے۔ وہ 2 سر تھے، اون و محمد کے سر۔ ماں نے فریاد کی، بہن کی دکھیاری ماں ہو جو بھائی پر صدقہ کر دیا۔ اللہ اکبر، حسین کا ماتم کیا، زندان شام میں بیٹھ کر حسین کا ماتم کیا۔ تبرکات واپس آئے اور پھر سواریاں تیار ہوئیں، بیویاں نکلی زندان سے۔ بعض جگہوں پر ہے کہ 3 دن تک وہیں پر رکی رہیں اور ماتم ہوتا رہا، پھر اس کے بعد تشریف لے گئیں۔ لیکن ہر بیوی تو زندان سے باہر آ گئی، ایک ماں تھی جو ایک قبر سے لپٹی ہوئی تھی۔ اے میری لاڈلی سکینہ، تجھے بڑی تمنا تھی، تیری ماں تجھے چھوڑ کر کیسے،
اللہ جانے بیویوں میرا باپ کے دل پر کیا گزری جب سکینہ کی قبر پر آخری خدا حافظ کہا، اے میری سکینہ تیری ماں تجھے چھوڑ کر جا رہی۔ جب بیویاں باہر آئی تو زرگ برق محملیں تھیں۔ بی بی زینب نے یہ جملہ تاریخ میں لکھا ہے کہ کتنا بے حیا ہے یزید کہ ہم ایسے رنگ برنگی محملوں میں بیٹھ کر جائیں گے۔ اجعلوها سودا، ان سب کو سیاہ کرو۔ یہ جو آج سیاہ لباس پہنا ہے نا چہلوں کے دن تم نے، یہ سنت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کہ ان سب کو سیاہ کرو تاکہ لکی یعلم الناس، تاکہ زمانہ جان سکے کہ میں رسول کی بیٹی کے بیٹے کے غم میں ہوں۔ محملوں کو سیاہ کیا گیا اور بیویاں سوار ہوئیں۔ وہاں سے قافلہ چلنا شروع ہوا۔ اللہ جانے چند دن گزرے اور قافلہ پہنچا کب؟ 40 کا دن تھا۔ دو راستے جدا ہوتے تھے، ایک مدینہ جا رہا تھا، ایک کربلا جا رہا تھا۔ سید الساجدین نے آ کے پوچھا پھوپھی اماں کیا حکم ہے، مدینہ جانا چاہیں گی یا کربلا آنا چاہیں گے؟ کہ بیٹا سجاد بہن بھائی کی قبر نہیں دیکھ بھائی، مجھے قبر حسین پر لے کر چلو۔ جابر ابن عبداللہ انصاری رسول اللہ کے صحابی ہیں، وہ پہلے ہی سے 40 پر قبر حسین پر موجود تھے۔ ان کے ایک غلام تھے عطیہ کوفی، جابر کو نظر نہیں آتا تھا تقریباً، تو عطیہ کوفی نے کہا کہ اے آقا جابر یہاں تو قبریں ہی قبریں ہیں اور نہیں معلوم حسین کی قبر کون سی ہے۔ کہا مجھے لے کر چلو، میں ایک ایک قبر کی خوشبو سونگھ کر بتاؤں گا حسین کی قبر کون سی ہے۔ یہاں تک کہ ایک قبر پر پہنچے، جابر حسین کی معرفت رکھتے ہیں، خوشبو حسین سے واقف ہے، اپنے آپ کو قبر حسین پر گرا دیا جابر نے۔ کہا اے آقا میرا سلام قبول کرو۔ پھر کہا اے آقا حسین آج کیا کیفیت ہے، میں آپ کو سلام کروں سلام کا جواب نہ سن پاؤں۔ پھر کہا اے حسین آپ کی رگیں کٹی ہوئی ہیں نا۔ وہاں جابر گریہ کر رہے تھے کہ عطیہ کوفی نے کہا کہ ایک قافلہ ہے بڑا سا کہ جو کربلا میں داخل ہو رہا ہے۔ جابر نے کہا دیکھو اگر یزیدیوں کا قافلہ ہم ایک جگہ پناہ لیں، اگر اہل بیت کا قافلہ ہے تو یہ مجھے آ کر خبر سناؤ، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ عطیہ کوفی نے دیکھا ایک بوڑھا شخص آ رہا ہے۔ جابر سے کہا کہ اہل بیت کا قافلہ لگتا ہے لیکن ایک بوڑھا شخص آ رہا ہے واپس۔ جابر پہنچے، اس بوڑھے شخص کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے، دیکھ تو نہیں سکتے تھے۔ ہائے 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 ہائے، سلام کیا کہ آپ اپنا تعارف کروائیے گا، آپ کون ہیں؟ کہ چچا جابر انا علی بن الحسین۔ کہ مولا میرے غلام نے تو مجھے بتایا کہ کوئی بوڑھا شخص آ رہا ہے۔ مولا آپ جوانی میں کیسے بوڑھے ہو گئے مولا؟ سجاد نے عجب نہیں جواب کہا ہو اچھا اچھا اچھا۔ چچا جابر شام کے بازار نے سجاد کو بوڑھا کر دیا، شام کے دربار نے سجاد کو بوڑھا کر دیا۔ اور اس کے بعد بیویاں پہنچی، جابر ایک طرف ہو گئے کہ جابر ایک طرف ہو جاؤ میری پھوپھی آ رہی ہے۔ جانتے ہو دور سے قبر حسین نظر آئی، شہزادی نے چلتے ناقے سے اپنے آپ کو زمین پر گرایا، گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی۔ جملہ سن سکو اور سمجھ سکو تو ہائے حسین ضرور کہنا۔ یعنی بی بی زینب حسین کی قبر پر ویسے گئیں جیسے حسین اکبر کے لاشے پر گئے۔ حسین بھی اکبر کے لاشے پر کبھی اٹھتے تھے کبھی گرتے تھے، گھٹنیوں کے بل اکبر کے لاشے پر گئے، ویسے بی بی زینب حسین کی قبر پر آئی۔ بھائیا 40 کا دن ہے، زینب آ گئی بھائیا، زینب آ گئی۔ بھائیا آپ سوال کریں گی بہت دور سے آئی ہوں، ہائے ہائے ہائے، کچھ شام کی سنانے آئی ہوں۔ بھائیا زینب شرمندہ ہے، آپ کی امانت شام کے زندان میں چھوڑ کر آ رہی ہے۔
ہائے 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 سکینہ، ہائے سکینہ۔ مولانا مرزا اطہر صاحب خطیب اکبر رحمۃ اللہ علیہ جملوں کو کہتے تھے کہ بی بی زینب جب امام حسین کی قبر پر گئی ہوں گی تو فریاد تو ضرور کی ہوگی، لیکن جب کسی بزرگ سے آپ بات کر رہے ہو نا تو کچھ باتیں دل میں رہ جاتی ہیں، نہیں کہہ پاتے۔ جانتے ہو زینب نے اصل نوحہ کہاں پڑھا ہوگا؟ جب یہاں آئی عباس کی قبر پر آئی کہ عباس، کیا بتاؤ شانوں میں رسیاں باندھی گئی عباس۔ عباس مجمع عام نہ ہوتا تو دکھاتی رسیوں کے بازوؤں پر تازیانوں کے نشان۔ عباس تو پانی لینے گیا تھا، سکینہ پیاسی رہی عباس، تماچے کھاتی رہی عباس۔ یہ ہے اربعین، یہ ہے اربعین۔ ہائے ہائے، مولا سے کہنا مولا بڑا شکریہ آپ نے بلایا مولا۔ اور مولا میں جب اپنے گھر سے چلا تھا تو ہر ایک نے روک روک کر کہا تھا جب مولا کے حرم میں جانا ہمارا بھی سلام کہنا۔ مولا لاکھوں عاشق ہیں جو نہیں آ سکے، مولا آپ نے ہمیں بلایا، شکریہ مولا، لیکن ہم ان کا سلام بھی پیش کرتے۔ انہوں نے کہا تھا مولا کے حرم میں جانا، ہمارے لیے دعا کرنا۔ سلام پر اچھا آج گئے ہو گے نا حرم میں، دیکھو ہو سکتا ہے زری تک نہ پہنچ پائے ہو، کوئی بات نہیں، جتنا بھی قریب پہنچ سکے وہاں سے زیارت پڑی ہوگی، اندر نہ جا سکے ہو تو کم از کم گنبد دیکھا ہوگا۔ اب اپنے آپ سے ایک بات پوچھنا، کیا یہ آنکھیں اس قابل تھیں کہ چہلم کے دن حسین کی زری دیکھ پاتی؟ کیا یہ ہاتھ اس قابل تھے کہ حسین کے دروازے کو پکڑ کر مولا جن ہاتھوں سے اتنے گناہ کیے، جن آنکھوں سے اتنے گناہ کیے، مولا تو کریم ابن کریم ہے، بلا لیا ہم گناہگاروں کو، اربعین کے دن آپ کا روزہ دیکھ لیا مولا۔ بس ایک جملہ سن لو، پھر بی بی یہاں پر کچھ دن رکی۔ ماں ام رباب وہ یہاں سے نہیں جاتی تھی کربلا سے مدینہ، بی بی زینب سے کہتی تھی بی بی میری ایک بچی شام کے زندان میں مر گئی، ایک علی اصغر یہاں کربلا میں تیر کھا کے، میرے آقا کا لاشا یہاں بے گور و کفن رہا، میرے والی حسین کی قبر یہاں پر ہے، میں اب مدینے جا کر کیا کروں گی بی بی؟ یہی وہ موقع تھا جب حسین کی قبر کو دھوپ میں دیکھا تھا نا رباب نے وعدہ کیا تھا، اے آقا میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں جب تک زندہ رہوں گی مرتے مر جاؤں گی، کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ بیویاں چلی گئی تھی، رباب کئی دنوں بعد آئی تھی مدینہ، کچھ قافلہ رہ گیا بیویوں میں رباب کے لیے، پھر بعد میں آئی بیویوں میں رباب۔ جانتے ہو نا مدینہ میں ایک دن شدید تیز بارش ہو رہی تھی، ہمیشہ صحن میں بیٹھتی تھی رباب، حجرے میں نہیں آتی تھی، دن کے وقت باہر صحن میں بیٹھتی تھی، اس لیے کہ دھوپ میں بیٹھوں گی، سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ مولا سجاد آ کر کہتے ہیں کہ مادر گرامی آپ تو شدید بارش ہو رہی ہے، آج حجرے میں آ جائیے گا۔ کہا بیٹا یہ تو پانی کے قطروں کی بارش ہے، میرے آقا پر کربلا میں تیروں کی بارش ہوئی، تیروں کی بارش۔ کہا نہیں مادر گرامی آج ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ حجرے میں آ جائیے گا۔ اس وقت رباب نے کہا تھا بیٹا سجاد یہ بتلائیے گا آج بیٹا بن کر کہہ رہے ہیں یا امام بن کر حکم دے رہے ہیں؟ کہا مادر گرامی آج تو امام بن کر کہہ رہا ہوں کہ حجرے میں آ جائیے۔ بس حکم امام آیا، رباب اپنے مقام سے اٹھی، آسمان کا رخ کیا، کہا پروردگار کربلا میں ایک امام سے وعدہ کیا تھا، سائے میں نہیں بیٹھوں گی، مدینہ میں ایک امام حکم دے رہا ہے، پروردگار میرے وعدے کی لاج رکھ لے۔ یہ کہہ کر رباب لڑکھڑا کر گری، سجاد نے سہارا دیا، کہا پھوپھی اماں انا للہ
ماتم آج جتنا رو لو اتنا کم ہے. آج عاشور کے بعد سب سے بڑے مصائب کا دن ہے. بی بی زینب مدینے آئی. مجھے چند جملے پڑھنے ہیں, میں اس لیے پڑھ رہا ہوں بس جتنا مجھ میں دم ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ اتنا پہنچاتا جاؤں. بی بی زینب جب مدینے آئی تھیں تو وہاں پہنچی. دیکھو اب تک بھائی کا غم کیا تھا, بچوں کا ماتم نہیں کیا تھا نا بی بی نے. اس سے پہلے ایک اور جملہ سنو. بشیر نے آ کر اعلان کیا کہ اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا ہے. ام البنین, اے عباس کی ماں. کسی نے بشیر سے کہا یہ عباس کی ماں آ رہی ہے, ایک ساتھ نہیں بتانا چاروں بیٹے مارے گئے. تو بشیر نے آ کر پہلے خبر دی کہ آپ کے ایک فرزند عبداللہ مارے گئے. ام البنین نے دیکھا بشیر کو, کہا حسین کی کیا خبر ہے یہ بتا. سلام ہمارا مادر ہے عباس. بشیر نے پھر دوسرے بیٹے کا نام لیا, وہ بھی مارے گئے. کہا حسین کی کیا خبر ہے. تیسرے بیٹے کا نام لیا. پھر بشیر نے کہا اب میں کہوں گا نا عباس مارے گئے تو یہ چیخ مار کے روئیں گی, حسین کا نہیں پوچھیں گی, پھر پہلے عباس پر روئیں گی. تو میں نے کہا کہ بی بی عباس فرات پر شانے کٹا کر مار دیے گئے. بشیر کو دیکھا, کہا حسین کے ساتھ کیا ہوا یہ بتا. بشیر نے کہا بی بی حسین دو نہروں کے درمیان 3 دن کا پیاسا مارا گیا. بی بی ام البنین نے کہا ہائے حسین, یا حسین. اور کر رہے ہو, یہ کیفیت تھی مدینہ میں. بی بی زینب سلام اللہ علیہ اپنے گھر میں پہنچی. جب بیت الشرف پہنچی, عبداللہ ابن جعفر تیار تو جانتے تھے کہ قافلہ واپس آیا ہے, وہ بھی بہت ضعیف تھے اور نابینا تقریباً ہو چکے تھے. تو اس وقت بی بی زینب سلام اللہ علیہ پہنچی نا, تو وہ اپنے گھر سے باہر منتظر تھے. جو کچھ بینائی باقی تھی بی بی کو دیکھ کر کہا اللہ اکبر. کہا بی بی آپ کو شاید غلط فہمی ہو گئی, علی کی بیٹی کا گھر ہے. کہا عبداللہ آپ نے بھی ہمیں نہ پہچانا. کہا شہزادی کس غم نے یہ حالت بتا. کہا عبداللہ آپ نہیں تھے کوفہ اور شام میں, زینب تازیانے کھا کر آ رہی ہے, زینب قیدی بن کر آ رہی ہے, زندان شام میں رہ کر آ رہی ہیں. بس عزیزوں بی بی پہنچی, جیسے ہی اپنے گھر میں داخل ہوئی تو اب تک یا حسین کہا تھا یا عباس کہا تھا. ہاں ساتھ میں ساتھ آواز ملانا ذرا میری. ماں داخل ہوئی, اون و محمد کے حجرے نظر آئے. کہا ارے میرے شیروں, ماں تم سے شرمندہ ہے, ماں کو معاف کر دینا, تمہارا ماتم لگر بھائی. بی بی نے فرش عزا بچھایا. کہا عبداللہ بیٹھو, اور محمد کا ماتم کر. بس اللہ جانے کیا مولا کی جانب سے فیض ہے, کیا روحانیت ہے, کیا نورانیت ہے. ایک تو کربلا کی سرزمین ہے, پھر آپ کا گریہ ہے, خلوص ہے. اللہ جانے گجب ہی کیفیت میں ہے. خدا کی قسم اپنے آپ کو ایسا لگ رہا ہے پتہ نہیں کہیں زمین پر نہیں, کہاں عرش پر ہے, کہاں کس کیفیت میں, کس مقام پر ہے. اپنے ماں باپ کو ضرور یاد رکھنا جنہوں نے ہمیں گودیوں میں یا حسین کہنا سکھایا. وہ نہ ہوتے تو آج میں کربلا نہ آ پاتا. اپنی ماں کو ضرور دعا دینا, اے ماں آپ کا شکریہ, آپ مجھے انگلی پکڑ کر مجلس میں لے جا دیے تھے, آج میں کربلا پہنچ گیا. تابع بیان نہیں ہے. بی بی زینب ہمیشہ کیا یاد کرتی تھی, جہاں حتیٰ بی بی زینب کی شہادت ہوئی نا شام میں, جب وقت آخر ان کا آیا ہے, تو عبداللہ ابن جعفر تیار کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ خوب بھرا کرتا تھا جو بی بی کے ساتھ لپٹا ہوا تھا. بس رو چکے, مجھے نہیں معلوم اب کتنی سکت باقی ہے, لیکن میں نے وعدہ کیا تھا میں ایک جملہ پڑھوں گا مقتل امام حسین سے. حسین کے مصائب
اور حسین کی شہادت پر یا حسین کہتے ہوئے اٹھیں گے، پھر بھرپور ماتم کریں گے. ٹھیک ہے، دیکھو کربلا آئے ہو تو ایک اور بار حسین کا ذکر کر لو، ایک اور بار حسین کی شہادت پر رو لو. بی بی فاطمہ کو کون سے مصائب سب سے زیادہ وہ سننا چاہتی؟ علامہ مجلسی سے کہا تھا تو میرے بیٹے حسین کے مصائب پڑھتا ہے، سب سے سخت مصیبت کیوں نہیں پڑھتا؟ کہا بی بی آپ کے حسین کی سب سے سخت مصیبت کون سی ہے؟ کہا میرے حسین کے لیے تیر و تلوار بڑی مصیبت نہیں تھی، حسین کے لیے سب سے سخت مصیبت وہ تھی جب وہ اپنی بہن زینب سے ودا ہو رہا تھا. بی بی فضہ سے آ کر کہا تھا اس خیمے میں ایک صندوق ہے، اس میں ایک کرتا ہے جسے ماں سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی، اسے ایسے لے آنا کہ زینب کو خبر نہ ہونے پائے. بی بی فضہ کہیں کرتا نکالا، جب لا رہی تھی نا امام حسین کے پاس، شہزادی زینب کی نظر پڑ گئی. ہائے ہائے ہائے، کہا آپ کو میری ماں فاطمہ الزہرا کا واسطہ، یہ بتلائیے گا کہ کیا لے جا رہی ہیں؟ کہا آقا نے یہ کرتا منگوایا ہے. کہا کرتا نہیں ہے، حسین نے کفن منگوایا ہے. خدا کے لیے یا حسین. اللہ اکبر. جی 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 ماشاءاللہ، ایک کے بعد ایک صدا ملتی جائے گی. آپ ہاں کر کے آئے حسین کر کے روئیں گے، کوئی اور آپ کو دیکھ کر اور روئے گا. حسین. بی بی نے آگے بڑھ کر حسین کے گلے کا بوسہ لیا. کہ اماں کی وصیت تھی میری نیابت میں حسین کے گلے کا بوسہ لینا. حسین نے آگے بڑھ کر زینب کے بازوؤں کا بوسہ لیا. کہ بابا نے کہا تھا زینب کے بازوؤں میں رسیاں باندھی جائیں گی. ایک ایک بی بی کو حسین نے سلام کیا. ابھی خیمے سے نکلے تھے ذوالجناح. جب بھی حسین آتے تھے نا تو کبھی عباس آتے تھے سوار کروانے، کبھی حبیب آتے تھے. اب کوئی بھی نہیں تھا. ہاں آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے. مولا بڑے تن. جانتے ہو کس نے سوار کیا تھا؟ نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار. بی بی زینب نے سوار کیا امام حسین کو. جب حسین چلے تھے میں نے خود اس مقام کی زیارت کی اسی کربلا میں. ابھی کنسٹرکشنز میں وہ آ کر اس مقام پر، شاید اب زیارت فی الحال ممکن نہیں ہے، بعد میں شاید کھل جائے. جو خیمہ گاہ سے آگے کا مقام ہے، صحن عقیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا، تلہ زینبیہ سے پیچھے، وہاں پر اس مقام کی خود میں نے زیارت کی ہے. ایک چھوٹی سی زری بنی ہوئی تھی وہاں پر. میں نے پوچھا یہاں کربلا والوں سے کہ یہ کون سی زری ہے؟ کہ جب حسین کا ذوالجناح یہاں پہنچا نا تو رک گیا یہاں پر. میرے بھائی، ایک 4 سال کی بچی باپ کے ذوالجناح سے لپٹ کر کہہ رہی تھی اے میرے بابا کے ذوالجناح، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا. حسین ذوالجناح سے اترے، سکینہ کو پیار کیا. یہ آخری موقع ہے جب بیٹی کو باپ کا پیار نصیب ہوا تھا. پھر تو شمر کے تماچے تھے، عمر سعد کے کوڑے تھے. کہا بیٹی سکینہ، نانا سے کیا وہ وعدہ نبھانا ہے، امت کی بخشش ہے، ہاں دین کی حفاظت ہے. کہا بابا دیکھو جو بات ہم جانتے ہیں کہ امام حسین نے قربانی تو دینی تھی، تو کیا حسین کی بچی نہیں جانتی تھی؟ جانتی تھی. کہا بابا ہم آپ کو روکنے کے لیے نہیں آئے. کہا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو. حسین نے سکینہ کو گود میں لیا. یہ آخری بار ہے کہ باپ کے سینے پر سکینہ سوئی، دفعتاً بیدار ہوئی. کہا بابا بس جائیے بابا، ہم آپ کو نہیں روکے. کہا بیٹی اب تک تو روک رہی تھی، یہ بھیج کیوں رہی ہے؟ کہا بابا خواب میں دادی فاطمہ الزہرا کو دیکھا، مجھ سے فریاد کر رہی تھی اے میری سکینہ، میرے حسین کو مقتل جانے سے نہ رو. اسی وقت کے لیے چکیاں بیس کر اپنے حسین کو بالا تھا. مجھے معلوم ہے روتے روتے انسان نڈھال ہو جاتا ہے. مجھے پتا ہے یہ کیفیت ہے اس وقت، اس لیے میں بھی مجبور نہیں کروں گا. ہاں جب قوت آئے یا سید الساجدین کہہ کر کہنا ہائے حسین.
جو 35 سال تک روتا رہا میرا بیمار ہے ماں. حسین مقتل میں پہنچے، حجت تمام کی پہلے، پھر بے پناہ جنگ کی. حسین نے ذوالفقار کو بے نیام کیا نا. جانتے حسین کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے اب اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا پیاسا، اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا بھوکا ہے. تم نے میرے عباس کو بھی مار دیا، تم نے میرے اکبر کو بھی مار دیا. آئے ہائے لڑتے لڑتے فرات کے قریب آئے. عباس کا لاشا تھا کہ عباس بوڑھے بھائی کی جنگ دیکھی عباس. ایک وقت آیا کہ جب اسی مقتل میں صدا گونجی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والے نفس پلٹ اپنے رب کی بارگاہ میں. حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی بھی فوجیں پلٹنا شروع ہوئی. فرقۃ بالسیف، فرقۃ بالسیف و فرقۃ بالحجر. کسی کے ہاتھ میں نیزہ، کسی کے ہاتھ میں تیر، کسی کے ہاتھ میں تلوار. جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے پتھر اٹھا لیا. حسین زخمی ہوتے گئے، زخمی ہوتے گئے. مقتل سے پڑھوں تو عین یہ فکر ہے کہ جب حسین زلجنہ پر کبھی دائیں جھکتے تھے کبھی بائیں جھکتے تھے. حرملہ نے حسین کے سینے کا نشانہ لیا. ایک تیر تھا، تیر سے شعبہ جو امام حسین کے سینے پر لگا. حسین وہ تیر سینے سے نہیں نکال پائے تھے، حسین نے وہ تیر پشت سے نکالا. حسین پیاسے زمین پر گرے. مولا ایک نظر کرم اس مجمع پر، ان مومنین پر بھی کیجئے گا. مولا آپ کی ایک نظر رحمت سے ہماری زندگی بدل جائے گی. مولا میں آپ ہی کا فکرہ پڑھنے لگا ہوں. میرے امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام اس شہید پر، جب وہ گرا تو نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا. تیروں پر حسین تھے، تیروں پر حسین. اللہ جانے کتنا وقت لگا کہ حسین آہستہ 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 تیروں سے آئے زمین پر. اب فوج اشقیہ میں ان ملعونوں میں اختلاف، کوئی کہتا ہے حسین مار دیے گئے، کوئی کہتا ہے حسین زندہ ہے. شمر کہتا ہے اپنے گھوڑوں کا رخ خیموں کی طرف کر لو، زندہ ہوں گے تو برداشت نہیں کر پائیں گے. حسین کوہنیوں پر زور دے کر اٹھے. اللہ اکبر، تاب نہیں ہے مجھ میں کہ میں کچھ پڑھ سکوں. اب آگے حسین کوہنیوں پر زور دے کر آہستہ آہستہ اٹھے. کہ فوج بے حیا، ابھی حسین زندہ ہے، میری زندگی میں خیموں پر نہیں جانا. ایک وقت ایسا آیا کہ ایک شقی کا نام لکھا ہے کہ کس نے، زرعہ نامی شخص نے حسین کے سینے پر وار کیا. پھر کسی نے حسین کی ہسلی کی ہڈی، جو گردن کی ہڈی ہوتی ہے نا، اس پر مارا. پھر کسی نے بازوؤں پر مارا، کسی نے تیر مارا. مجھے معاف کرنا ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، ہے مقتل میں، کلیجہ چیر جائے گا مجھے معلوم ہے، لیکن اربعین کے دن کربلا میں نہ پڑھوں تو کب پڑھوں گا. مالک بن نصر کے لیے ہے، اس ملعون کے لیے. فشتمہ، اس نے آگے بڑھ کر حسین کو ایک گالی دی. اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذالک. شیمر آیا، ماتم کرنا، اب رکنا نہیں یہاں پر. فَرَكَزَهُ بِرِجْلِ، اس نے پیر مار کر حسین کو سیدھا کیا. وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ، شمر حسین کے سینے پر بیٹھ گیا. آخری منزل آ گئی قتل حسین کی. یا حسین کر، اس نے حسین کی داڑھی کو پکڑا. فَضَرْبَةً مِّن ضَرْبَةٍ، حسین پر ضربتیں لگنا شروع ہوئی. آدم اٹھے، پروردگار نہ دیکھا جائے گا. نوح اٹھے، انبیاء اٹھے، رسول اللہ بلند ہو گئے. پروردگار میرا نواسا مارا جا رہا ہے. علی اٹھے، مارنا، چہرے پر مارنا. پروردگار میرا حسین سے باہ ہو رہا ہے. خنجر چل رہا تھا، حسین کی آواز آئی، اماں. سب حسین کو چھوڑ کر جا رہے. اماں تو حسین کو چھوڑ کر نہ جانا. حسین اپنے دستوں پر ساکن کر لیے تھے. حسین کی سانسیں رکنے لگی تھی. سیدہ کی گود میں حسین ذبح ہوئے. علاقت قتل الحسین کربلا، علاقت ذبح الحسین کربلا. زلجلہ خالی پلٹا،
سکینہ باہر آئی، یا حسین، سکینہ نے زلجلہ سے پوچھا، یا جوادو، اے میرے بابا کی سواری، اسقیا ابی ام قتل اچھانا، یہ بتا جب بابا کو ضربیں ماری تو شمر نے کیا تھوڑا پانی پلایا تھا میرے بابا؟ کہنا یا حسین، حسین پیاسے مارے گئے، حسین کا سر اسی کربلا میں نوکے نیزہ پر بلند ہو گیا۔ دیکھو تم نے بھی اربعین کی زیارت کی ہے، سجاد نے کیسے زیارت کی؟ دور سے سر دیکھا، کہا السلام علیکم یا